وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرامين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام، وہ شائنشین علماء کرام، وہ جمیع حضرات، بزرگوار، چھوٹے بڑے، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے ہماری بزرگوار ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں پر جمع ہیں، یہ بات ہم سب پر عیاں ہے، اور ہمارا یہاں پر موجود ہونا اور جستجو کے ساتھ بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہمارا یہاں بیٹھنا ہم سمجھ رہے ہیں کہ خود آئے ہیں، نہیں بلکہ ہمیں ہمارے آقا و مولا بلائے ہیں، اور ہم اس عقیدت سے آئے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا بھی یہاں تشریف فرما۔ سرور انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکان، راحت قلب و سینہ سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اور اپنی نعمت کا خوب چرچا کرنے کا حکم فرما رہا ہے، اور اس میں فرمان الہی میں مفسرین کرام خلاصہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا چرچا نہیں بلکہ خوب چرچا کیا جائے۔ تو چرچا کرنے میں اور خوب چرچا کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہم کسی چیز کا جو ہے ہم چرچا کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ہماری خوشیوں کو ہم جو ہے سب کے سامنے لانا چاہتے ہیں، تو ہمارا مقصد ہوتا ہے ہم جس چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس چیز کو ہم کیا کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں، ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ میری خوشی ہے اور اس خوشی کے خاطر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ تو ہم ہر انسان کی ایک فطرت ہے، یہ مزاج ہے کہ وہ اپنی اپنی خوشی کے حساب سے اور خوشی کے جذبات کے حساب سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر جب اللہ نے فرمایا کہ میری نعمت کا خوب چرچا کرو، تو ہم اللہ کے کلام میں غور و فکر کرتے ہوئے اور اپنے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہم کو سب سے زیادہ اور ساری کائنات میں سب سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں، صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی ظاہر ہوئی۔ آقا کی ذات مصطفیٰ ہی ہے جو سب سے ساری کائنات میں اگر کوئی نعمت ہے اللہ کی تو سرور انبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکان اور ہمارے آقا کا مولا غریب و غفار آقا کی ذات مصطفیٰ ہے، جو ساری کائنات میں اگر کوئی نعمت ہے تو وہ ہمارے آقا و مولا ہی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ اور ہم یہاں پر جمع ہیں، کیوں جمع ہیں؟ نعمت عظمیٰ کا خوب چرچا کرنے کے لیے جمع ہے۔ اور ہمارا جمع ہونا ہمیں اس بات کو اپنے قلب پہ نقش کرنا چاہیے کہ ہمارا جمع ہونا کوئی غیر شرعی نہیں ہے، ہمارا جمع ہونا کوئی بدعت نہیں ہے، ہمارا جمع ہونا نعوذ باللہ کوئی شرک نہیں ہے۔ تو میں یہ بات اسی لیے واضح کر رہا ہوں کہ آپ جب یہاں سے جائیں گے تو پھر ساری باتیں آپ کے گوشے گزار ہوگی، یہ باتیں آئیں گی اور کہیں گے کہ آپ یہ کر دیے،
یہ جلا دیے، یہ سجا دیے، اس سے بہتر تھا کہ کسی کی شادی کی جائے۔ سال بھر شادی آتی آتی، جیسا آقا کا میلاد آیا شادی آتا، جیسا سرور انبیاء احمد مجتبیٰ سیاح لامکہ ہمارے آقا و مولا امت کے لیے ساری زندگی روتے رہے، عرش اعلیٰ پہ بھی گئے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کو نہیں بھولے، عرش اعلیٰ پہ چلے گئے، سدرۃ المنتہا پر چلے گئے، جہاں پر سید الملائکہ کہنے لگے کہ آقا اس کے آگے میری حد نہیں ہے، اگر میں قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میرے آقا آپ تشریف لے جائیں۔ تو وہاں پر چلے گئے تو وہ کافی طویل گفتگو ہے، اس کے آگے بھی کئی مراحل ہیں، جس طرح ساتوں آسمان کی جو مسافت ہے اس کے بعد بھی ایسی کئی مسافتیں ہیں، سدرۃ المنتہا کے بعد بھی کئی مسافتیں ہیں۔ تو وہاں پر میرے آقا تنہا تشریف لے گئے، جب محبوب اور محب میں گفتگو ہوئی تو اس کے درمیان میرے آقا و مولا نے اپنی امت کو وہاں پر بھی نہیں بھولا۔ یہ وہ آقا و مولا ہمارے آج دنیا میں، یہ ہماری فطرت ہے اور انسان ہے، خطائیں ہوتی ہے، ہم کہیں نہ کہیں جو ہے ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو ہے تعلقات ختم کر لیتے ہیں، یہ سارے مسائل ہیں ہمارے درمیان میں۔ ذرا ہم اگر اوپر چلے گئے تو پھر نیچے والوں کو بھول جاتے ہیں، بڑے ہو گئے تو چھوٹوں کو بھول جاتے ہیں، ہاں کروڑ پتی ہو گئے تو غریب کو بھول جاتے ہیں، تو یہ انسان کی مزاج ہے۔ لیکن قربان ہو جائیں وہ آقا و مولا ہمارے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کے ذات مصطفیٰ پر، وہ نور مصطفیٰ پر، کہ آقا و مولا عرش اعلیٰ پر بھی چلے گئے تو وہاں پر بھی اپنی امت کی فکر اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، اور اللہ کے بارگاہ میں اپنی امت کے لیے وہاں پر بھی جو ہے اللہ کے سامنے اپنی امت کی جو فکر کو رکھ رہے ہیں، اور وہاں پر آقا و مولا امت کو یاد کر کے ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ اگر ہم سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنے کے حقدار ہیں تو وہ ذات مصطفیٰ ہی ہے جو سب سے پہلے سب سے زیادہ محبت کے حقدار۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کیا حکم دے رہا ہے کہ تم اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو آقا فرماتے ہیں کہ فرمان الہی ہے کہ اگر تم اللہ کے سے محبت کے دعوے دار ہو تو تم پہلے میری اتباع کرو، مجھ سے محبت کرو، تو خود بخود رب العالمین تم سے خود وہ محبت کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محبت اور اطاعت اتباع پہلے ذات مصطفیٰ کی ہونا، عقیدت پہلے